آج جو ہمارا پروگرام ہے، یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں عمران خان کے ہاتھ کی لکیروں پر۔ ویسے تو اس پر ہم نے پہلے بہت سے کر چکے پروگرام، اور کئی اسٹالوجر جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں یہ دن رات اسی کام میں، لیکن کیا ہے کہ ہم نے بہت پہلے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ آنے والے جو ماہ ہیں، یعنی یہ جو سال چل رہا ہے، یہ ان کے لیے بھاری ہوگا۔ اور بھاری ہونا اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھیں کہ کوئی دوسری پارٹیاں ان کو گرا دیں گی، یہ اٹھ نہیں سکیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اگر ہم عمران خان صاحب کے ہاتھ میں اگر ہم قسمت کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو زندگی کی لکیر کس سے ہٹ کے چل رہی ہے۔ زندگی کی لکیر سے ہٹ کر چلنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ بغیر کسی کے تعاون اور بغیر کسی کی مدد کے اپنی کامیابی خود حاصل کرتے ہیں، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی جدوجہد سے۔ تو اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے جی وہ لکیریں میں بنا کر ہی بتاتا ہوں، میں ساتھ ساتھ بنا کر ہی بتاتا ہوں۔ یہ ان کے ہاتھ میں جو لائف لائن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، اور یہ ابھارے زہرہ یہ کافی ابھرا ہوا ہے۔ ابھرا ہوئے ہونے سے ہمارے جو پامسٹری سیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، ان کے تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ انگوٹھے کے نیچے کا اور زندگی کے لکیر کے اوپر کا ابھار ہوتا ہے، عشق و جنسی معاملات کا ابھار اس کو کہا جاتا ہے۔ ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان میں عام لوگوں کے مقابلے میں قوت کچھ زیادہ ہوتی ہے، کانفیڈنس کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگ اکثر جذباتی بھی ہوتے ہیں، غصے والے بھی ہوتے ہیں، جذباتی یہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے برین لائن کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس طرح سے برین لائن یہ ہے کہ اس میں ابھی کچھ چیزیں آنے لگی ہیں کہ یہ اس میں کمزوری آنے لگی، حالانکہ پہلے جو نا یہ لوہے کے راڈ کی طرح سے مضبوط تھا۔ اور اس کے بعد اگر ہم ان کے ہارڈ لائن کو دیکھتے ہیں تو ہارڈ لائن بھی ان کے ہاتھ میں کافی مضبوط اور اچھی لکیر ہے۔ اور زندگی کی لکیر کہاں سے ٹوٹ رہی ہے، کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیسے لکیر ٹوٹی اور کیا ہے۔ یہ زندگی کی لکیر ان کی جو ٹوٹ رہی ہے تو اس کے نیچے سے یہ ایک ٹیک ان کو مل رہی ہے، یہ ٹیک ان کو مل رہی ہے، اور یہ ٹیک جو ہے نا ان کی زندگی کو محفوظ کرتی ہے، دیگر معاملوں میں زندگی کو محفوظ کرتی ہے۔ آگے جو زندگی کی لکیر ہے وہ بکھری ہوئی ہے۔ بکھری ہوئی سے مراد یہ ہے کہ وہ کامیابی جس کی ان کو تمنا ہے وہ تو نہیں، بہرحال آج دن تک یہ جس چیز کے پیچھے بھی لگے، جو بھی کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ جو بیک پہ جو چیز ہے یہ دعا ہے یا کسی اچھے وقت کا کوئی عمل ہے کہ وہ ان کو ان مصیبتوں سے نکال دیتا ہے، کیونکہ زندگی کی لکیر دو بار ٹوٹ رہی ہے۔ ایک بار پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کرین سے گر گئے تھے تو اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اور اس کے علاوہ یہ جو ہوا معاملہ اس میں بھی، اور ایک شروع میں جب یہ چھوٹے تھے اس وقت بھی ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ان کا یہ سمجھیں کہ ایکسیڈنٹ جسے کہتے ہیں وہ ہوا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ اور ابھی بھی آگے جس پوزیشن میں چل رہے ہیں، بھلے رینگ کے چلیں گے لیکن چلیں گے، ٹھیک ہے نا، رینگ کے چلیں گے لیکن چلیں گے۔ یہ جو بڑے واقعات جو چیزیں ہونی تھی ہو گئے۔ ابھی اس پر بات کرنا تو ویسے میرے حساب سے تو کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن کیا ہے کہ لوگ اتنی کالیں کر رہے ہیں کہ آپ ان پہ بات کریں، تو ان پہ بات پہلے کر چکے اور کئی چینلوں میں کر چکے، صرف ایک میں اپنے اس چینل میں نہیں، کئی چینلوں میں ان پر بات کر چکے، ان کا ہاتھ ایسا ہے، ان کا ہاتھ ایسا، ان کا ہاتھ ایسا۔ اب اگر ہم بات کریں بہت زیادہ دلچسپی کی تو ان کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں یہ 3 لکیریں ہیں، 3 لکیریں ہیں، اور یہ جو ابھار ہے ایسے لوگ 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز جو نا وہ یاد رکھیں، اگر زندگی میں کبھی شادی کرنے کا موقع ملے، سین، شین اور سے بولتے ہیں نا، سے 3 نقطے جس کے اوپر ہوتے ہیں، یہ اس نام کی اگر کسی لڑکی سے شادی ہوگی یا کسی عورت سے شادی ہوگی تو یہ شادی کامیاب ہوگی، اور دیگر جو شادیاں ہوں گی اس میں کامیابی کے آثار مجھے نظر نہیں آتے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں قسمت کی لکیر کی، تو قسمت کی لکیر ان کی یہاں سے شروع ہوتی ہے،
یعنی زندگی کی لکیر سے کافی ہٹ کے شروع ہوتی ہے اور یہ لکیر تھرو آؤٹ آگے تک جاتی ہے، یعنی زندگی میں کبھی ان کو نہ پیسے کی تنگی تھی اور نہ کبھی تنگی ہوگی۔ اور جو انگوٹھے کا تھم ہے نا ان کا، عام لوگوں کا یا ہمارا یہ بیک کی طرف جو نہیں جاتا ہے نا، بیک کی طرف مڑتا ہے، ان کا یہ جو نا بیک کی طرف نہیں مڑتا، یہاں پر سخت ہے۔ ایسے لوگ جن جذباتی ہوتے ہیں، اڑیل ہوتے ہیں، کسی بھی معاملے میں اڑ جائیں تو پھر جو بھی ان کو کہتے رہیں انہوں نے اسی کام کو کرنا اور کرنا ہے۔ اور ایسے لوگ جنہیں جذباتی ہوتے ہیں برے نہیں ہوتے کہ اگر ہم کہیں جی یہ لوگ برے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، صرف یہ اپنے اندر سے جذبات اور غصے کو باہر نکال دیں تو یقین کریں کہ آنے والا وقت ان کا ہوگا۔ لیکن کیا ہے کہ ابھی جو مشکلیں چل رہی ہیں، اس مشکلوں سے جن سال کے اینڈ میں، نئے سال کے آغاز میں کچھ بہتری کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ ایسا نظر نہیں آتا۔ تو پیارے دوستو، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جی عمران خان صاحب کا آنے والا وقت کیسا ہوگا، یعنی نیا سال ان کے لیے کیسا ہوگا اور اس کے بعد کے سال کیسے ہوں گے۔ تو بس اس کے لیے جو نا یہ ہم نے آپ کو لکیریں بنا کر بتا دی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں۔ اور اگر ٹریول کی بات کریں تو ٹریول تو ان کی زندگی میں بے شمار سفر موجود ہیں، بے شمار سفر موجود ہیں اور اس سفر یہ کرتے رہیں گے۔ بس یہ صرف جو نا ہٹ درمی یعنی کسی بھی چیز سے یعنی بیگ ہو جائیں اور کسی کی بات سن لیں تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا، لیکن یہ کسی کی سنتے نہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں اور جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے معاملات میں اکثر جنی پریشانی اور اکثر یہ مشکلات اور اکثر یہ پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی کریں گے۔ بہرحال آنے والا سال اور اس کے بعد جو آنے والے سال ہیں وہ بھی ان کے لیے کوئی خاص اگر ہم کہیں کہ بہت زیادہ اچھا تو ایسے نظر نہیں آتے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔